بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 50 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قضایہ غیر یقینیہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مواد اقیسہ کے دو قسم یعنی قضایہ یقینیہ اور قضایہ غیر یقینیہ کے بارے میں پڑھا، اور پھر قضایہ یقینیہ کی آگے دو قسمیں بدیہیات اور نظریات، اور بدیہیات کے ہم نے 6 اقسام پڑھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضایہ غیر یقینیہ کی وضاحت اور قضایہ غیر یقینیہ کے اقسام کو دیکھیں گے۔ قضایہ غیر یقینیہ یہ مشہورات، مسلمات، مقبولات، مظنونات، مخیلات، وہمیات اور مشبہات کو کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ 7 قسم ہیں قضایہ غیر یقینیہ کے۔ نمبر 1 مشہورات، نمبر 2 مسلمات، نمبر 3 مقبولات، نمبر 4 مظنونات، نمبر 5 مخیلات، نمبر 6 وہمیات اور نمبر 7 مشبہات۔ آئیے ان کی تعریفیں اور ان کی مثالیں جانتے ہیں۔ مشہورات ان قضایہ غیر یقینیہ کو کہا جاتا ہے کہ جن میں کسی قوم کی آراء باہم متفق پائی جائے، یعنی کہ وہ قضایہ جن کے بارے میں کسی قوم کا اتفاق رائے پایا جائے، جس کے اوپر ساری قوم متفق ہو، تو ایسے قضایہ مشہورات کہلاتے ہیں۔ جیسے العدل حسن، کہ عدل انصاف یہ اچھی چیز ہے۔ اب یہ جو قضیہ ہے اس کے اوپر کا اتفاق ہے کہ عدل اچھی چیز ہے، کوئی آدمی بھی عدل کو برا نہیں جانتا، لہذا العدل حسن اس کو قضیہ مشہورہ کہیں گے۔ نمبر 2 مسلمات وہ قضایہ ہیں جو خصم یعنی مد مقابل کے نزدیک تسلیم شدہ ہوں۔ آگے عام ہے کہ خارج اور واقع میں وہ درست ہوں یا درست نہ ہوں، آپ کا خصم مد مقابل ان کو تسلیم کرتا ہے تو ایسا قضیہ مسلمہ اور ایسے قضایہ کو مسلمات کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 مقبولات وہ قضایہ ہیں جو ایسے افراد سے ماخوذ اور حاصل ہوں کہ جن کے بارے میں حسن ظن پایا جاتا ہے، جیسا کہ اولیاء کرام سے یا حکماء سے جو قضایہ ماخوذ ہیں وہ قضایہ مقبولات کہلاتے ہیں۔ جس طرح کہ اولیاء کرام سے وظائف اور اوراد اور اسی طرح حکماء کے جو اقوال ہیں یہ مقبولات کہلائیں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام سے جو مقدمات اور قضایہ ماخوذ ہوتے ہیں وہ مقبولات نہیں بلکہ وہ قطعی اور یقینی ہوتے ہیں، اس لیے ان سے جو قیاس مرکب ہوگا وہ قیاس خطابی نہیں بلکہ وہ قیاس برہانی کہلائے گا۔ نمبر 4 مظنونات وہ قضایہ ہیں جن میں ظن غالب کی بنیاد پر حکم لگایا جائے، جیسا کہ جو آدمی رات کو چھپ کر گلیوں میں گھومتا ہے وہ چور ہوتا ہے، تو یہ ظن غالب کی بنیاد پر کہ عموماً اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چور جو لوگ ہوتے ہیں وہ رات کو اور چھپ کر وہ گھومتے ہیں کہ ان کو کوئی دیکھ نہ لے، اور پھر وہ موقع پا کر وہ اپنی کارروائی کرتے ہیں یعنی کہ چوری کرتے ہیں۔ تو اس میں جو حکم ہے وہ ظن غالب کی بنیاد پر ہے، لہذا ایسے قضایہ مظنونات کہلائیں گے۔ مخیلات وہ قضایہ ہیں جو ذہن کے اندر رغبت یا نفرت پیدا کر دیں، یعنی جن مقدمات کی وجہ سے ذہن کے اندر کسی شے کے بارے میں رغبت، دلچسپی پیدا ہو جائے یا نفرت پیدا ہو جائے، تو ایسے قضایہ جو رغبت یا نفرت کا عمل پیدا کر دیتے ہیں ذہن میں، ان مقدمات کو مخیلات کہا جاتا ہے۔ جیسے الخمر یاقوتیۃ سیالۃ،
اب یاقوتی اور سیالہ اس طرح کا بولنا، اس سے ذہن کے اندر خمر کے بارے میں ایک قسم کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ قضایا مخیلات کہلاتے ہیں۔ جس طرح کے اشعار کے اندر جو شعراء ہیں یہ حسن کی تعریف کرتے ہیں، اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، یا اسی طرح شراب اور شباب کی تعریف کرتے ہیں، تو اس سے ایک سننے والے کے ذہن کے اندر رغبت ان چیزوں کی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے جو مقدمات ہوتے ہیں یہ مخیلات کہلاتے ہیں۔ نمبر 6، وہمیات۔ وہمیات وہ قضایا کاذبہ ہیں جن میں نفس وہم کے تابع ہو کر غیر محسوس پر وہی حکم لگا دیتا ہے جو محسوس پر لگایا جاتا ہے۔ یعنی حکم تو محسوس چیز کا ہوتا ہے لیکن غیر محسوس پر بھی وہی حکم لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں اصل میں نفس وہم کے تابع ہو جاتا ہے، تو وہم کے تابع ہو کر نفس غیر محسوس پر وہی حکم لگا دیتا ہے جو کہ محسوس چیز کا حکم ہوتا ہے۔ جیسا کہ کل موجود مشار الیہ، کہ ہر چیز جو موجود ہے وہ مشار الیہ ہے۔ اب یہاں یہ مشار الیہ جو حکم ہے یہ اس موجود کا ہے کہ جو مبصر ہو، یعنی جس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہو، اس چیز کا حکم یہ ہے کہ وہ مشار الیہ ہوتی ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اب وہم کے تابع ہو کر نفس یہ عقل پر بھی اگر حکم لگا دے کہ عقل بھی موجود ہے اور جو چیز موجود ہو وہ مشار الیہ ہوتی ہے، لہٰذا عقل بھی مشار الیہ ہے، تو یہ جو ہوگا کہ عقل مشار الیہ ہے، ایسے قضایا کو وہمیات کہا جائے گا، کیونکہ اس میں ہم نے غیر محسوس پر وہ حکم لگا دیا ہے جو کہ محسوس کا حکم تھا۔ محسوس کا حکم تھا یعنی مبصر جو چیز ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کا حکم تھا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ غیر محسوس یعنی عقل جو کہ محسوس نہیں ہوتی، اس پر ہم نے حکم لگا دیا، یعنی کہ وہ دکھائی نہیں دیتی، اس پر حکم لگا دیا کہ وہ بھی کیا ہے، مشار الیہ ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ مشبہات، یہ 7واں قسم ہے قضایا غیر یقینیہ کا۔ مشبہات ان قضایا کاذبہ کو کہا جاتا ہے کہ جو لفظاً یا معنی سچے قضایا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ لفظی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے وہ سچے اور صادقہ قضایا کے مشابہ ہیں، یعنی حقیقتاً تو وہ جھوٹے ہیں لیکن لفظی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے وہ قضایا صادقہ یعنی سچے قضیوں کے مشابہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ گدھے کی تصویر بنی ہوئی ہے دیوار کے اوپر، تو اس تصویر کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے ہیں ھذا حمار، یہ گدھا ہے، وہ کل حمار ناہک، اور ہر گدھا جو ہوتا ہے وہ ہنہنانے والا ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی ہنہنانے والا ہے، تو تصویر تو نہیں ہنہناتی۔ تو یہ جو قضیہ ہے یہ معنوی اعتبار سے قضایا صادقہ کے مشابہ ہے، لہٰذا ایسے قضایا کہ جو در حقیقت تو کاذبہ ہوں، جھوٹے ہوں، لیکن وہ لفظاً یا معناً قضایا صادقہ کے مشابہ ہوں، تو ایسے قضایا کو مشبہات کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھے قضایا غیر یقینیہ کے 7 قسم، اور ان کی تعریفات اور مثالیں ہم نے جانی۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے سبق کے اندر آنے والے قضایا غیر یقینیہ کی تعریفات اور مثالیں دیں، اور مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا۔ آمین۔